آپ کی شادی کس عمر میں ہوئی، کس خاتون سے ہوئی، اور حتیٰ کہ آپ کی باقی شادیاں کن خواتین سے ہوئی، تو یہ ایک بھی خاتون کسی ادنا خاندان کی نہیں ہے، سب کی سب آلیں، اور اتنی آلیں کہ خلاق عالم اپنی لاریب کتاب نے، اپنی بے مثال کتاب نے، اس کتاب نے جس کو احکامات کے لیے اتارے، اس کتاب نے جو احکامات الہیات کے لیے بنی ہے، اس کتاب نے جو انسانیت کو ہدایت عطا کرتی ہے، اس کتاب نے جو لاریب بنا کر بھیجی ہے، اس کتاب نے جس پر چل کر انسانیت نے صراط مستقیم حاصل کرنا تھا، اس کتاب میں ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم کہتے لستن کآدم من النساء، رب نے عورتوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں بنائی ہے جیسا رب نے تمہیں بنا چھوڑے۔ کسے بنا چھوڑے؟ محمد کی ازواج کو ذکر کرتے ہوئے خلاق عالم کہتے لستن کآدم من النساء، کوئی ایک بھی ایسی نہیں جیسا رب نے تمہیں بنائے۔ غرض آپ کی زندگی، آپ کی ازواج انتہائی مثالی، آپ کے رشتہ دار انتہائی اعلیٰ، آپ کا خاندان انتہائی مثالی، حتیٰ کہ خلاق عالم نے رسالت فنا سے یہ کہہ چھوڑا، اور کس لمحے میں کہا؟ اس لمحے میں کہا ہے جب آپ تمام تر تکالیف کے باوجود بھی اعلاء کلمت اللہ کا پرچار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خلاق عالم کہتے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے، اپنے دوستوں سے کہہ دیجئے، اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے، ہر اس شخص سے جو لاریب کتاب کو پڑھتے، ہر اس شخص سے جو ایمان لاتے، ہر اس شخص سے جس نے کلمہ پڑھے، ہر اس شخص سے جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھتے، ہر اس شخص سے جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے، اس سے کہیے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے آل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا المودۃ، جی اونچا اونچا، فی القربى، سوائے آل بیت کی۔ ایک دن سرکار بازار میں تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن تھے، ایک پر حضرت حسین تھے۔ کہا لوگوں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ ان کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں ہے، ان کے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، ان کی ماں جیسی کوئی ماں نہیں، ان کے چچا جیسا کوئی چچا نہیں، ان کی پھپھو جیسی کوئی پھپھو نہیں، ان کی خالاؤں جیسی کوئی خالائیں نہیں، ان کے ماموں جیسا کوئی ماموں نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کا نانا محمد رسول اللہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا، ان کا والد علی شیر خدا، ان کا چچا جعفر طیار، ان کی خالائیں ام کلثوم، رقیہ اور زینب، ان کی پھپھو ام ہانی، ان کا ماموں قاسم بن محمد رسول اللہ، اور یہ سب جنتی، اور یہ جنتیوں کے سردار، یہ سب جنتی اور یہ جنتیوں کے سردار۔ ایک دن حضرت ابوبکر مسجد نبوی سے باہر نکلے، سامنے حضرت حسن کھیل رہے تھے، آئے حضرت حسن کو اٹھایا، پیار کیا، اپنے کندھے پر سوار کر لیا، اور الفاظ یہ ادا کیے کہ یہ شبیہ نبی ہے، شبیہ علی نہیں، شبیہ نبی ہے، شبیہ علی نہیں۔ اور حضرت علی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جو کپڑا مال غنیمت میں تھا اعلیٰ نہیں تھا، قیمتی نہیں تھا، ان شہزادوں کے لائق نہیں تھا، یمن قاصد بھیجا ہے، قاصد کپڑا خرید کر لاتا ہے، پھر حسن و حسین کو پیش کرتے ہیں، حسن و حسین کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میرے دل کو سکون پہنچا ہے کہ آپ کے لائق آپ کو کپڑا دیا ہے۔ بیٹا دروازے پر آتے ہیں، اسی لمحے میں حضرت حسین آتے ہیں، حضرت حسین بیٹے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر بتلائیے آپ کے بابا اندر موجود ہیں، مجھے بلایا تھا، میں ملنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابا جان مصروف ہیں، امور مملکت میں مصروف ہیں۔ اس لمحے کے اندر جواباً حضرت حسین واپس چلے جاتے ہیں۔ کچھ لمحے کے بعد حضرت حسین کی حضرت عمر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں حسین آپ کو بلایا تھا، آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ حضرت حسین کہتے ہیں میں آیا تھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا آپ کا بیٹا واپس جا رہا تھا، اس سے پوچھا
کیوں واپس جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ ابا جان مصروف ہیں، ملاقات ممکن نہیں ہے، اسی لیے واپس چلا گیا۔ جواب عمر کہتے ہیں ہائے حسین تو واپس کیوں لوٹ گیا؟ تو عمر کا بیٹا تھا، تو نبی کی اولاد ہے، تو واپس کیوں چلا گیا؟ سب کے لیے معیار ایک سا نہیں ہے، سب کے لیے معیار بولیے نا۔ اگر آپ سواری پر ہوتے، حضرت عمر اور حضرت عثمان سواری پر موجود تھے، دور سے نظر آیا کہ حضرت عباس راستے میں بیٹھے، گھوڑے سے اتر آئے، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب تک حضرت عباس پر نظر پڑتی رہی واپس سوار نہیں ہوئے، واپس سوار بولیے نا، واپس سوار نہیں ہوئے۔ یہ ہے احترام آل بیت، بولیے نا، یہ احترام ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفۃ المسلمین اور عمر بن خطاب جیسے شخص کو کہ جس کو رب نے عناصر اربع پر حکمرانی عطا کی تھی، جو بیت المقدس بغیر لڑے حاصل کرتے، ایسا حکمران جو آواز لگاتے تو 70 میل دور سنائی دیتی ہے، ایسا حکمران کہ جس کے عدل کے آج تک چچے ہیں، ایسا حکمران جس نے اسلام کو 22 لاکھ مربع میل تک اس کو کرالت دی ہے، ایسا حکمران جس نے امت کو بہترین چیزوں پر یکجا اور اکٹھا کیے، ایسا حکمران جس نے ہجری سن کی بنیاد رکھی ہے، ایسا حکمران جس نے اسلامی سلطنت میں محکموں کا قیام کیے، ایسا حکمران جو اگر جاتے ہوئے یتیم بچوں کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے، غلام جواباً کہتے مجھے دے دیجئے، تو عمر جواباً کہتے نہیں میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ سوال عمر بن خطاب سے ہوگا۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب کہتے اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مرتے تو اس کی جواب دہی بھی عمر بن خطاب سے ہوگی۔ ایسا عظیم حکمران کبھی گھر سے نکلتے ہوئے اگر بازار کی طرف جاتے تو تمام مدینہ کے لوگ اپنے بچوں کو ہمراہ کر دیتے، لوگ ساتھ چل پڑتے کہ اگر راشن خریدیں گے عمر کی معیشت میں خریدیں گے، سامان خریدیں گے عمر کے ہمراہ خریدیں گے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پیسے عمر بن خطاب ادا کیا کرتا تھا۔ ایسا عظیم حکمران ہے۔ ابو بکر نے دروازے پر کھڑا کیا ہوئے اور کہا اس لیے کہ جعفر کے بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ بولیے نا، ایسا آپ نے دیکھا؟ کہیں اتنا احترام اور دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو اتنا احترام کرتا ہو جیسا اصحاب رسول نے آل بیت کا کیا؟ بے شک ایسا احترام پھر کسی اور سے ممکن ہی نہیں ہے، اور کوئی اور کر ہی نہیں سکا کہ اتنے اعلیٰ ترین افراد کو بھی دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ بولیے نا، فسانہ کو چاہتا ہے، حقیقت کو چاہتی ہے۔ حقیقت اور منظرنامہ بیان کر رہی ہے، فسانہ اور منظرنامہ بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ آتی ہے کہ تانوں کنڈیاں تے چایا گیا ہے، حقیقت یہ آتی ہے تانوں بڑیاں دعوتاں کیتیاں گئی ہیں، حقیقت یہ آتی ہے کہ کپڑا آلہ نہیں تو یمن واسطے خادم بھیجے گئے کہ آلہ کپڑا لے کے آؤ۔ حقیقت یہ آتی ہے کہ اگر مال غنیمت شہزادی آئیے تو شہزادیاں تے نکاح دیتی گئی ہے۔ حقیقت یہ آتی ہے کہ تانوں اکھی دا سرما بنایا گیا ہے۔ حقیقت یہ آتی ہے کہ اپنی اولاد تے تانوں فقیقت دیتی گئی ہے۔ حقیقت یہ آتی ہے اگر تسا آکھیا غلام زادہ تے جواب یہ ملے کہ لکھ کے دے دیو ساڈی بخشش دا سامان بن جاسی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ آتی ہے، فسانہ یہ آتا ہے توڑے بوڑے بننے گئے، فسانہ یہ آتا ہے توڑے گھر نو آگ لائی گئی، فسانہ یہ آتا ہے توڑے اتے ظلم کیتا گیا، فسانہ یہ آتا ہے توڑی جائیداد لوٹ نہیں گئی، فسانہ یہ آتا ہے توڑے اتے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈا دیتے گئے۔ فسانہ کچھ بیان کرتے، حقیقت کچھ بیان کرتی ہے۔ آقا بدلا ہونا، آقا دسونا، دست بدستار سے جنت دے اس شہزادے دیوار گاہج، اس اعلیٰ ترین شخصیت دیوار گاہج جنہ پیغمبر دی شبیہ دیئے، اعلیٰ ترین شخصیت دیئے۔ یہ ایک منظرنامہ اس کی زندگی دا ایسا موجود ہے، ایسی زندگی دا حصہ موجود ہے کہ مدینہ چ نکل دے، مسجد نبی نہیں چھڑ دے، سائے روزہ رسول نہیں چھڑ دے، مسجد نبی دی نمازاں چھڑ دے، اصحاب رسول دی صحبت نہیں چھڑ دے، کتے 50,000 نمازاں دا ثواب نہیں دے، اس مقام نے چھٹ کے مدینہ تو ہجرت کرتے ہوئے اور کربلا دے میدان تک آندے۔ آخر کیوں آیا؟ ادھر کیوں نہیں نکلیا؟ جدھر گھر نو آگ لگی آئی ادھر کیوں نہیں نکلیا؟
نکلیا جدن بوے بننے ہم ادھر کیوں نہیں نکلیا جدن ظلم ہویا اج اس ظلم دے خلاف نکلے اس جبر دے خلاف نکلے اس بے ایمانی دے خلاف نکلے اس بے حیائی دے خلاف نکلے جڑا مدینہ تو اج کربلا ہے او ادھر مدینے کیوں نہیں نکلیا بولو نا کیا بات اودا مدینے بولو نا مدینے انہاں تو دس بدستہ درخواست کر سکنے ہیں کہ نہیں تخیل اچ کریے گل کے نہ کریے ہیں جی کر لئیے تھوڑی جی تخیل اچ گل کریے آقا ایسا ہویا بولو نا تو جواب اب کیا سی بولو تو صحیح اگر حضرت امام حسین کو اسے پوچھ لگی کہ آقا تو اڈے نالے ظلم ہویا جواب اب کیا سی بولو جواب کیا سی جواب نہیں آنا کہ نہیں ہویا گل تخیل دیئے مر تخیل دے بیچ تا کچھ نہ کچھ فتوہ نہیں لانا میں کے فتوہ نہیں لانا میں کے گل تخیل دیئے تو جواب ناسی اور مولوی کیوں بدبخت ہوندہ پہ ہیں بولنا جواب ناسی کہ کیوں اپنی ذات تے ظلم کر رہے ہیں کیوں اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں کیوں انہاں دے بارے گل کر رہے ہیں جیڑی محمد رسول اللہ دے ہمراہ روزہ رسول چھتے ہوئے بولنا اور جنتیاں گلنا تے او کریں جنہ جنت دی تھی نہ ہوئے بولنا جنتیاں گلنا تے او کریں جنہ جنت ہے اسا تا اکھی نال روزہ ویکھیا ہے تے جے اکھی نال روزہ ویکھیا ہے اس تا جنت ہے بولنا اس تا جنت ہے تے آقا آتن مولا آتن حسین آتن شہید کربلا آتن کہ تو ویکھیا نہیں موسیٰ نو کہ موسیٰ میدانے چ نکلے میدانے چاہے سامنے جادوگر آئیں اور یاران یواران آکے سامنے کھلوتے انہاں رسیاں سکیاں اور رسیاں سب بن گئیاں یعنی سب بنیاں نم نظر کا دھوکائی انہاں سب دی طرح حرکت کرنا شروع کر دیتی ادھو حضرت موسیٰ اپنا اساس دیا وہ استہا بن گیا انہاں سباں نو نگل گیا جلے جادو نو نگلیا جادوگر نو سمجھ آ گئی کہ جادو نو جادو نگل نہیں سکتا لہذا موسیٰ جادوگر نہیں رب دا نبی ہے وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام دے ایمان لے کے آئے جلے ایمان لے کے آندن جواباً فرعون آ گئے اگر تسا موسیٰ دے ایمان لے آئے ہو واپس پلٹ جاؤ نہیں تا مسلوب کر دے ساں واپس پلٹ جاؤ نہیں تا ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساں واپس پلٹ جاؤ نہیں تا آگے چلا جائے ساں کہ موسیٰ علیہ السلام دا ایک منٹ دا صحابی جیڑا موسیٰ دے ایمان لے آئے پھر موسیٰ دے رب دے ایمان لے آئے وہ ایک منٹ دا صحابی جواب پہ چاہتے فرعون آگ لانی نہیں آگ لا دے ٹکڑے کرنے نہیں ٹکڑے کر دے مسلوب کرنے مسلوب کر چھڑ لیکن موسیٰ تے رب دوتے لے آئے ایمان نہیں بدل سکتا حسین تینوتے میں نہیں تاریخی جواب دیں کہ موسیٰ دا صحابی ایک منٹ دا صحابی اگر ایمان نہیں بدل سکتا محمد عربی بھی 23 سالہ محنت کی ایمان بدل سکتا ہٹا ہوا لباس ہے پٹا ہوا غبار میں ہٹا ہوا تمام جسم نازنی چھتا ہوا کٹا ہوا یہ کون سی وقار ہے بلا کشا سوار ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور ہے یہ بل یقین حسین ہے بولیے نا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور ہے